جماعت اسلامی کا دھرنا آج 11ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ حکومت کے نزدیک جماعت کے مطالبات بڑی حد تک غیر حقیقت پسندانہ ہیں، کیونکہ جس طرح یہ ٹیکسوں اور بجلی کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہے، انہیں پورا کرنا فی الوقت حکومت کے بس سے باہر ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے تو باقاعدہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو منازعے کا چیلنج بھی دے دیا ہے۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی دھرنا جو ہے وہ حل نہیں، کسی کے پاس مہنگی بجلی کا حل ہے تو ہمارے پاس لے آئے۔ جماعت اور حکومت کے درمیان جو بھی مذاکرات ہوئے وہ بنا نتیجہ ہی ختم ہوئے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی کے پستے ہیں، پوچھتے ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور پارٹی کے نائب امیر محترم لیاقت بلوچ صاحب سے۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کے ساتھ جو اب تک آپ کے مذاکرات ہوئے اس کا کیا نتیجہ رہا؟ کیا حکومت جو ہے مذاکرات پہ سنجیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمر صاحب کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ حکومتیں سنجیدہ نہیں ہوتیں اور عوام کے دکھ درد کا احساس نہیں کرتیں، حالانکہ دعوے دار ہوتی ہیں کہ بھی عوام کا ووٹ لے کے وہ مسند اقتدار پر پہنچی ہیں، لیکن عملاً اس طرف ان کی کوئی ترجیح نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بھی جہاں سیاسی بحران ہے، آئینی پارلیمانی انتخابی اور 2024 کے انتخاب کے بھی بحران ہے، لیکن عام آدمی ہر چیز سے لا تعلق ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے، انارکی اور نفسا نفسی اور فساد کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ملک میں معاشی اور اقتصادی بحران ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی مسلسل غلطیوں کی وجہ سے تو اپنی آخری حد تک ہے، لیکن اب بجلی کے بل لوگوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے صنعت، تجارت، زراعت کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ آئی ٹی پیز کا مسئلہ ہے، تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ 7 ایشوز ہیں کہ جس پر ہماری مذاکراتی ٹیم نے وزراء اور ان کی ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ 2 راؤنڈ کیے، اور سب نے ہمارے ان تمام ایشوز کے ساتھ اتفاق کیا، اور اس چیز سے بھی اتفاق کیا کہ ملک کی فسکل پوزیشن جو ہے وہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور راستے نکل سکتے ہیں، لیکن اب یہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور حکومت اور وزیر اعظم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب جیسے آپ نے دیکھا کہ بھی آئی پی پیز کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور کہا ہے کہ بھی 1 مہینے کے اندر کوئی چیزوں کو دیکھیں گے، تو ہمارا جو مسئلہ ہے کہ بھی کوئی پارٹی یا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر عوام کے ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے پھر سڑکوں پر نکلتے ہیں، قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ حالات کو کنٹرول کر سکیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تو میں اس مقصد کے لیے میرا عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے، لوگوں میں اتنی بے چینی ہوگی کہ عوام کا جو کہتے ہیں نا ابال جو ہے اس کل کو آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے، اور بغیر کسی سیاسی جماعت کے جو ہیں لوگ نکلے ہوئے ہوں سڑکوں کے اوپر، گھیر رہے ہوں حکمرانوں کو؟ لیکن وہ مرحلہ بھی لمحہ بھر میں سامنے آ جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں دیکھ چکے ہیں، بنوں میں دیکھ چکے ہیں، گوادر میں دیکھ چکے ہیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس وقت طاقت کے بہت سارے جو سرچشمے ہیں ان میں سے ایک سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن گیا ہے، جس سے پوری قوم کا جو مافی و ضمیر ہے، ان کے اندر کا جو رد عمل ہے وہ پوری طاقت اور قوت سے باہر آ رہا ہے۔ اب اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ بھی حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، چیزیں کس سمت کے آگے بڑھ رہی ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے بھی مسائل ہیں، دہشت گردی کے بھی مسائل ہیں، اور پاکستان میں جو ایک مٹھی بھر مراد یافتہ طبقہ ہے وہ تمام عیاشیاں کر رہا ہے، اب لوگ متنفر ہیں۔ اگر غربت ہے تو غربت بھی تقسیم ہونی چاہیے، اگر ہاتھ تنگ ہے تو پھر سب کے سامنے ہی اس کے عملی مثال آپ نے بڑا مارکت الارا جملہ کہہ دیا کہ غربت بھی تقسیم ہونی چاہیے، ورنہ ایک زمانے میں سوشلسٹ کمیونسٹ کہتے تھے کہ وسائل تقسیم ہونے چاہیے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بظاہر حکومت کا کہنا ہے کہ جی اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے مطالبات کو پورا کر سکے، اور مطلب ہے ظاہر ہے کہ فنڈز کی دستیابی نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ کے پاس کوئی کانکریٹ سجیشن ہے حکومت کو کہ بھائی اگر آپ اس چیز پہ عمل کریں گے تو ہم مطلب مسئلے حل کر لیں گے؟ جی عملی تجاویز کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں، بجلی کی جو حقیقی قیمت ہے اسے وصول کرنا چاہیے،
لیکن جو اضافی بوجھ ہے وہ بجلی کے ذریعے ہی آپ کیوں قوم کے اوپر بوجھ لادنا چاہتے ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات کی جو حقیقی قیمت ہے اس قیمت کو وصول کرنا چاہیے، لیکن اس کو ایک ایزی پیسے کی طرح حکومت اپنے وسائل کا ذریعہ کیوں بنا لے؟ تنخواہ دار طبقہ ہے، ان پہ ٹیکس جو ہے کہ پہلے سے ہی موجود تھا، آپ سلیبس میں چینج کر کے ان پر مزید اضافہ کرتے ہیں۔ جب ہماری میٹنگ تھی، وزراء نے ایف بی آر والوں سے پوچھا کہ یہ جو ہم نے نیا ٹیکس عائد کیا ہے اس سے ہمیں کتنا ہاتھ آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 60 سے 70 ارب روپے آئے گا۔ انہوں نے کہا صرف 60-70 ارب روپے کے پیچھے آپ ہمیں ایک ایک دفتر میں گالیاں دلوا رہے ہیں اور ایک ایک جگہ لوگ ہمیں کوس رہے ہیں۔ تو وہ بھی خود اپنی جگہ حیران ہوئے تھے۔ اب آئی پی پیز کی آپ انڈور جتنی بھی میٹنگز کر لیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، ناقص اور ناکارہ مگر یہ مجھے بتائیے آئی پی پیز میں تنقید، چند لوگوں کو جو ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آئی پی پیز میں تنقید آپ کی بجا، لیکن سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں اور آپ کی آئی پی پی سے زیادہ ان حکمرانوں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے یہ غلط معاہدے کیے، عوام کش معاہدے کیے، ملک دشمن معاہدے میں تو کہوں گا۔ جی دیکھیں، یہ عوام دشمن بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہے، قومی معیشت کے لیے ایک فندہ بن گئے ہیں۔ جب 94 میں یہ معاہدے ہو رہے تھے ہم نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا، پھر بے نظیر کے دور میں جب عمل درآمد ہو رہا تھا ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا کہ آپ یہ غلط سمت اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور ہائر سائٹ پہ جو معاہدے کیے ہیں اور خفیہ معاہدے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ملک کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ نواز شریف اپوزیشن لیڈر نے انہوں نے سخت اختلاف کیا، لیکن جب خود اقتدار میں آ گئے تو انہی چیزوں کو گود لے لیا، اپنا لیا۔ اصل مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ جو پیس کے مالکان ہیں وہ جو بھی حکمران جماعت آتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کے فنانسر بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون پیش کرتے ہیں، اور پھر کچھ خاندانوں اور کچھ لوگوں کو ایک سرپرستی دینے کے لیے ہر حکمران جو ہے وہ اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ پاکستان کے ہی تاجر ہیں، پاکستان کے ہی صنعت کار ہیں، پاکستان میں ہی اپنے بہت سارے بزنس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 52% تو پاکستان حکومت کی ملکیت ہے، 23% جو ہے کہ وہ چائنا کی سی فیک کے ذریعے پروجیکٹس ہیں، اور 25% جو ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بھی اگر اس کو بائیفرکیٹ کریں تو اس کے پھر آگے کئی سیگمنٹس ہیں، کئی حصے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی جو بالکل ایک ہی لائن میں تمام چیزیں موجود ہیں، گنجائش نکل سکتی ہے، چیزیں بور ہو رہی ہیں، جہاں ہم بالکل چیزوں کو اندھے کنویں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، جو پورے سرکولر ڈیٹ کا ذریعہ بنتی ہیں، افراط زر کا ذریعہ بنتی ہیں، اور مہنگی بجلی کا ذریعہ بنتے ہیں، انہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ٹاسک فورس بنائی ہے، اس کا آپ ٹیو آرز دیکھیں، ان میں یہی تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو ہم نے کمیٹی میں ان کے سامنے پیش کی۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے دھرنے کا آج 11واں روز ہے، اور اگر حکومت جو ہے وہ بر وقت آپ کے مطالبات نہیں مانتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی، تو آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، لاہ عمل تو ظاہر ہے ہمارا بہت واضح ہے، اس لیے کہ دھرنا مقبول ہے، میڈیا پر بھی اس کے اثرات ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے کہ دھرنے میں شریک ہو رہی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں ہمارا کراچی میں دھرنا شروع ہو گیا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے واپس آ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ بھی پشاور میں بھی دھرنے کا اعلان کر دیا جائے، لاہور کے لیے بھی کسی تاریخ کا اعلان ہو جائے، اور اگر حکومت نہیں مانے گی تو ظاہر ہے یہ کوئٹہ میں بھی جائے گا، اور اس سے پھر اگلے مراحل ہے کہ بھی لوگ شاہراہوں پر بیٹھیں، شاہراہوں پر نکلیں اور اپنی بپتا سنائیں، اپنا درد سنائیں، اور حکومتوں کو جھنجھوڑیں کہ بھی لوگوں کے ان مسائل کو حل کرو۔ اب حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، محض ایک روایتی سیاست کر کے اور میڈیا پہ بیٹھ کے تان زنی کر کے اور میڈیا پر بیٹھ کے دوسرے کی تضحیق کر کے اب لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ درست۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحاد کی سیاست کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کامن کاز کے لیے تعاون کریں؟ دیکھیں، یہ تو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اتحادی سیاست ہم اس لیے نہیں اختیار کر رہے کہ ہم سے زیادہ اتحادوں کے تجربات شاید ہی کسی کے ہوں،
لیکن اتحاد جب بنتے ہیں عزائم تو بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن اتحاد کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھسل جاتے ہیں۔ اب جماعت کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہم اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن قومی ایشوز جو ہیں، کامن ایشوز جو ہیں، نیشنل ایجنڈا جو ہے اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جن چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے، وہ آئین پاکستان ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ انتخابات کی شفافیت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت حاصل کیے بغیر اپنے سیاسی، انتخابی اور جمہوری نظام کو پائیدار کسی بنانے جماعتوں کی کو آپ نے بنیادیں ہیں، آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کہ پر کن ہم جماعتوں کے بات چیت ساتھ لیے بھی تیار ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ کسی جماعت کے ساتھ کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ کون سی جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے ایجنڈے پر آپ کے ساتھ دو چار قدم چل سکیں؟ پاکستان تحریک انصاف ہے، کون سی جماعتیں ہیں وہ؟ میرا خیال ہے جی کہ اب ڈیزائن اس وقت تو یہی ہے، آپ تازہ ترین دیکھیں، ابھی بنگلہ دیش میں کوئی الائنس تو نہیں ہے، لیکن پارٹیوں نے احتجاج کیا، حکومتوں نے ان کو بالکل ریاست کی طاقت سے بلڈوز کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، پھانسیوں پہ چڑھا دیا، سزائیں دے دیں، لیکن بالآخر لاوا ایسا پھٹا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے، نوجوان سڑکوں پر آ گئے، اور بالآخر وہی حسینہ واجد جو ہے کہ وہ ملک چھوڑنے اور فرار بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ اچھا اور آج وقت ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے دو چار جی وقت ہمیں میرا آخری لیکن سوال میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ماڈل پاکستان میں بھی یہی چلے گا کہ بھی کامن ایشوز پر پارٹیاں اتفاق کر لیں درست اور اس کے مطابق پھر ایک لائن کراس کر لی جائے، اس کو پھر عبور نہ کرے اور اس کی پابندی کرے۔ اگر جمہوریت کے دعوے دار ہیں، آئین کی پاسداری کے دعوے دار ہیں، کامن پوائنٹس پہ ملا جا سکتا ہے۔ میرا آخری سوال اس کی تلاش میں ہیں تو انتخابات کی بھی شفافیت پر سب کو اتفاق کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت کے متعلق بہتوں کی رائے ہے کہ بالپاری اب تو ان کے اتحادی کہنے لگیں گے جی نہیں چل پا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ مطالبہ یہ کم از کم آپ مخالفت بظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی نئے انتخابات کے حوالے سے کیا وجہ ہے اس کی؟ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو اتحادی ہے نا، جنہوں نے اتحادی حکومت بنائے، لیکن ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا تو پورا پس منظر جو ہے کہ اقتدار میں رہ کے بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تمام چیزوں کو انجوائے بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے ہی پارٹنرز کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ کو جو ایک ذوق شوق چڑھا تھا اقتدار میں آنے کا، میاں نواز شریف صاحب تو اس مسند تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اب شہباز شریف صاحب لگتا ہے فیملی میں بھی تنہا ہیں اور ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کے لیے واحد پائیدار اور محفوظ راستہ یہی ہے کہ بھی عوام کو ریلیف دیں اور عوام کے اندر کے رد عمل کو پہچانیں، عوام کو اپنے مستقبل ریلیف کو بھی دیں۔ محفوظ کریں۔ بہت بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یقیناً احتجاج کی جگہ مذاکرات سے کوئی راستہ نکل آئے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔